اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت بے پناہ کے صدقے میں ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ترجمہ اور تفسیر کا۔ جیسا کہ سورۃ فاتحہ کے نام، فضیلت اور شان نزول یہ سارا پہلے بیان ہو چکا، تو اب اللہ کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق کے صدقے میں ہم آج یہ شروع کر رہے ہیں ترجمہ اور تفسیر۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اللہ پاک اس کے اصل فیوز و برکات اور نور سے ہمیں نوازے، اس کی سیرت سے ہمیں نوازے۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو آغاز کیا گیا اس لفظ سے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سالک کہتے ہیں حق کی راہ پر چلنے والے کو، کہ جب وہ یہ اپنے طلب کرے، اس راہ پر اپنے رب کی طلب کرے، رب کی راہ کو طلب کرے، حق کی راہ کو طلب کرے اور اس راہ پر قدم رکھے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ رب تعالیٰ نے فرما دیا، وہ طریقہ کار بتا دیا کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کرے، کیونکہ جس نے اسے اس راہ پر گامزن ہونے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے توفیق بخشی، اور جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی نہیں ان کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ بے شک یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ الحمد، یہ دال کے اوپر پیش سے اس کو پڑھتے ہیں، اور الحمدو ہوگا، اس میں دی دا، یہ بہت سارے بعض یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن اصل لفظ الحمدو ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو وہ خاص بن جاتی ہے، خاص تعریف۔ کسی کے ساتھ بھی یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ال لگ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ شکر کے لیے بھی استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی الفاظ یہ والے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ اس چیز کا بھی اعلان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اس کے شکر کے لائق نہیں۔ یہ رب تعالیٰ ہے کہ جس کی نعمتیں بے پناہ، جو کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم ان کا حق بھی نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہبہ کی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، ہمیں یہ جہان عطا کیا۔ سب سے نعمت عظمیٰ جو عطا کی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے، اور ان کی امت میں پیدا فرمانا یہ احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہر سانس کے ساتھ بھی ہم رب تعالیٰ کا ذکر کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جو اللہ پاک نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا ہے۔ اسود بن سری ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذاتی بارہ تعالیٰ کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ مسند احمد و نسائی دونوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہو، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا، یا ربی لک الحمد کما
یم باغی لی جلالی وجہی کا و عظیمی سلطانے کا۔ فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح سے لکھیں۔ پروردگار عالم باوجود جاننے کے، کیونکہ جانتا ہے رب تعالیٰ ہماری سوچوں میں، ہمارے دماغوں میں کیا گزرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں رب تعالیٰ، کہ ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ فرمایا تم یوں ہی اسے لکھ لو کہ میں آپ اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الفاظ پڑھ کر کتنا دل کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ملاقات کے ٹائم پہ اس کو اس کا اجر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ طلب اور یہ تڑپ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اس کے نور سے، الحمدللہ کے نور سے منور فرمائے۔ قرآن پاک کی ساتھ ہماری زندگیوں کو، ہماری قبر کو، ہماری آخرت کی زندگی کو روشن کرے اور ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔